تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگوں تمہارا حال تو وہی ہے، تم آئے ہو عراق سے، عراق کے لوگ ہی تھے نا، بابل شہر کے رہنے والے، بابل کا نام بھی آئے گا اس میں، بابل ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، لفظ بابل ہے، اور بیبلونیا انگلش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے۔ تو یہ تم لوگ ہی تھے نا، جو تمہارے لوگوں کا تو صاحب وہی ہے جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا، اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں، جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے، تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے، وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی، اپنی کرسی کے نیچے۔ ان کا رعب تو آپ کو پتا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا، تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا۔ بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں، انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادوگر تھا، یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا۔ ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا، کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا اس سے، اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی ابن عباس نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں، جادوگری۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سلمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر